اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اسلام آباد آپ کو علم ہے کہ اس لیے عام ہے کہ ہماری سفارتکاری کے حوالے سے ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن ہیں بلکہ جو اندرون ہیں اس حوالے سے دارالحکومت ہی نہیں بڑا حساس شہر ہے. اور یہ بھی روایت رہی ہے کہ ابھی تو ہمارے جو میرے مہمان ہیں محترم مسعود خان صاحب امریکہ میں طویل عرصے سفارتکاری کا انجام لینے کے بعد اب واپس آ چکے ہیں اور ایک بڑے اہم ادارے کے سربراہ ہیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو یہ پس منظر رکھنے والے ہوں انہیں کم سے کم پاکستان کے اندرون معاملات کے حوالے سے سوال کرنے سے گریز کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو شکریہ مسعود خان صاحب. حسب روایت آپ کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے پر ہوں، مجھے مظفر آباد میں بھی یاد ہے اور پھر بعد میں بھی ہمیشہ نیاز مندی فرماتے ہیں، مجھے وقت دیتے ہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کا جو 4 سال کا دور گزرا وہ ڈیموکریٹس کا دور گزرا، اب ٹرمپ صاحب کا دور ہے، لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ امریکہ میں چاہے ڈیموکریٹس ہوں چاہے ریپبلکن ہوں، کوئی بھی صدر ہو، جو فورن پالیسی ہے اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا کیونکہ وہاں کانگریس اور دیگر ادارے بڑے مضبوط ہوتے ہیں. آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسے ملکوں کی طرح کہ بہت انفلوئنس کرتا ہے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے؟ ٹرمپ کتنا انفلوئنس کریں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے، ماضی میں اگر آپ چلے جائیں تو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہوتے تھے، اور پھر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اس میں جو ہے کوئی ملا جلا معاملہ تھا. بعض اوقات تعلقات اچھے تھے، بعض اوقات بہت کشیدہ ہو جاتے تھے. تو اگر آپ دونوں جماعتوں کی بات کریں، امریکی جماعتوں کی بات کریں جس میں ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی ہے، تو مختلف تجربات رہے ہیں ہمارے. مثلا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری کئی ایک مشکلات تھی اور بہت سے معاملات میں پیش رفت بھی ہوئی، مثلا معاشی، تجارتی، سرمایہ کاری کے میدانوں میں جو ہے پیش رفت ہوئی. لیکن دوسری طرف جو ہے جو سیکیورٹی کے معاملات میں جو ہماری توقعات تھی افغانستان کے ان سے امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد، وہ پوری نہیں ہوئی. تو اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ نئی انتظامیہ آئی ہے، صدر ٹرمپ ہیں، ان کے بارے میں کئی قسم کی قیاس آرائی کی جا رہی ہے، لیکن 4 سال تک وہ وہاں صدر ہوں گے. اور جیسا کہ آپ نے پوچھا، میں اس کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ صدر جو ہے وہ امریکہ میں بہت با اختیار ہوتا ہے اور اس کے فیصلے خارجہ پالیسی بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اصل مسئلہ اس وقت ہمیں یہ نہیں ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں دونوں جماعتوں میں یہ اتفاق ہے کہ ان کے ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہوں گے. تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے وہاں واشنگٹن میں جگہ کم ہو گئی ہے، جسے اسپیس کہیں گے، وہ جگہ کم ہو گئی ہے. اور اسی وجہ سے وہاں سے جو اعلانات کیے جاتے ہیں یا جو بیانات نشر کیے جاتے ہیں وہ ان میں جو ہے تعلقات کو بڑھانے کی بجائے بعض اوقات جو ہے، بلکہ ابھی حال ہی میں کچھ اس قسم کے بیانات آئے، رکاوٹ کا شائبہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہر صورت جو ہے اگر امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے ہیں تو مذاکرات کو بڑھانا ہوگا، باہمی گفت و شنید کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے ہوں گے، اعتماد پیدا کرنا ہوگا تاکہ اگلے 4 سال تک ہم صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ معاملات کو سدھار سکیں. مطلب آپ کو علم ہے، بلکہ آپ کو کیا بتانا، آپ تو اتھارٹی ہیں، کہ 50 اور 60 دور میں تو ہمیں بالکل ایک کلائنٹ اسٹیٹ سمجھا جاتا تھا. ہم سیٹو سینٹو جیسے معاہدوں میں جکڑے ہوئے تھے، ہمیں تمام ان کے ساتھ کرنا پڑتا تھا. لیکن بہرحال آہستہ آہستہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوئے، اور یہ بھی درست ہے کہ جب ہم پر کڑا وقت آیا تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اور پھر ہمارے بہت زیادہ جو چائنا سے قریبی تعلقات ہوئے اور دیگر ممالک سے، اس میں ہم معاشی طور پر بھی کافی انڈیپینڈنٹ ہوئے. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے یا جو ہم جو کوئی اقدامات اٹھائیں گے وہ اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو پیش نظر رکھیں کہ جی واشنگٹن کیا سوچ رہا ہے، واشنگٹن کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح سوال آپ نے پوچھا. میں یہ کہوں گا کہ جو ایک تو میں نے ہندوستان سے امریکہ کی قربت کا ذکر کیا، جو ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ ہے جو پاکستان امریکہ کے تعلقات کو بہتر کرنے کے سلسلے میں. دوسری جو ہے وہاں واشنگٹن میں اس سلسلے میں چبھن محسوس کی جاتی ہے کہ ہم چین کے اتنے قریب کیوں ہیں. حالانکہ جو چین کے ساتھ ہماری قربت ہے اس میں توازن پیدا کرنے کے لیے وہاں سے کوئی ایسی
کوشش نہیں ہوتی واشنگٹن سے، مثال پر معاشی، اسٹریٹجک یا سیاسی میدان میں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ ایک قسم کی عدم توازن کی صورتحال ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے اوپر انحصار نہ کریں. وہ امریکہ ہو یا چین ہو، ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے. جیسے ہندوستان نے خارجہ پالیسی بنائی ہے کہ آپ اپنا جو ہے اپنے ملک کو جو ہے بہتر کریں، کسی طرح سیاسی استحکام کے ذریعے، معاشی ترقی کے ذریعے اپنا قد کاٹ پیدا کریں دنیا میں، اور اس کے بعد خارجہ پالیسی چلائیں. جو خارجہ پالیسی صرف انحصار پہ ہوگی وہ درست نہیں ہے. اور دوسرے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بعض لوگ آپ کو، بعض ممالک آپ کو جھٹک دیتے ہیں کہ آپ اب ہمارے حلیف نہیں رہے، جس قسم کے جو معاندانہ بیانات آتے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے حلیف نہیں رہے، تو ہم زبردستی اپنے آپ کو ان کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. ہمارے لیے، پاکستان کے لیے ایک وسیع علاقہ موجود ہے جہاں ہم تعلقات بہتر کر سکتے ہیں. اس میں چین شامل ہے، روس شامل ہے، مشرق وسطیٰ ہے، جنوب مشرقی ایشیا ہے. امریکہ جو ہے اس لیے ہمارے لیے اہم ہے کہ وہاں وہ سب سے ہماری بڑی برآمدی منڈی ہے، اور وہاں جو 10 لاکھ کے قریب پاکستانی رہتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں سے امریکہ کی ٹیکنالوجی سے ابھی بھی ہم استفادہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں کرتے رہیں گے. تو امریکہ کے فیصلہ ساز لوگ جو ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جنوبی ایشیا کے اس حساس خطے میں 25 کروڑ لوگوں کو نظر انداز کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑی سیاسی اور اسٹریٹجک غلطی ہوگی. لیکن خان صاحب، مجھے درست کر دیے گا، لیکن کچھ چند ماہ پہلے ہی ایک اہم امریکی کانگریس مین نے سپیک کے حوالے سے، غالباً شروع سے ہمیشہ رہا ہے، وہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ آپ سپیک کو پاس سمجھیں اور امریکہ فیوچر ہے. تو ایک لحاظ سے تو میں نے اس کو مثبت طور پہ دیکھا. اس کے معنی وہی چاہتے ہیں کہ جو ان کی جو برآمد ہے اس میں، یا جو ہماری امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بڑھے. بہرحال آپ نے درست کہا کہ 10 لاکھ پاکستانی ہیں، ان کی ریمیٹنس بھی اہم ہے. تو یہ بیان تو میں نے اس وقت جب پڑھا تو اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھا تھا. کس حد تک میری سوری میں طالب علمانہ رائے ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ہر صورت میں ہم پاکستان چین اقتصادی راہداری کو مکمل کریں گے. اس کے اوپر جو ہے پہلے سے 25 بلین کی رقم جو ہے مختلف پروجیکٹس کے اوپر، خاص طور سے جو ہے ارلی ہارویسٹ پروجیکٹس پہ اوپر خرچ ہو چکے ہیں. اور اس کے بعد جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ 2030 سے 2035 تک مکمل ہوں گے. تو ہم چین پاکستان اقتصادی راہداری سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ سفر جاری رہے گا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا انفراسٹرکچر، پاکستان کی توانائی، پاکستان کی صنعت، پاکستان کی زراعت، اس کو تقویت ملے گی. اور امریکہ کے پاس اس قسم کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کہ اس پیمانے پہ کوئی پروجیکٹ شروع کرے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو پن بجلی ہے اس کے سلسلے میں، یعنی جو پانی سے بجلی بنتی ہے، یا جو ان کی متبادل توانائی ہے، یا جو موسمی تبدیلی کے سلسلے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہونی چاہیے، یا ہیلتھ کے سیکٹر میں، اور اس کے علاوہ جو ہے دوسرے جو ان سے جڑے ہوئے، تعلیم جو ہے، پاکستان کے اب بھی بہت سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں. ان شعبوں میں ہمیں ترقی کی امید ہے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ ہم کبھی بھی اس اقتصادی راہداری کو ترک نہیں کر سکتے. اور امریکہ میں کوئی اس قسم کی منصوبہ بندی نہیں، کم از کم جب میں آیا ہوں تو اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایک جامع ڈائیلاگ ہو جائے امریکہ کے ساتھ، جس میں ہر پہلو کو، یا جو کچھ بھی معاملات ہیں ان کو گفت و شنید کے ذریعے حل کیا جائے. تو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات مضبوط رہیں گے، امریکہ کے ساتھ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس میں ہمیں جو ہے اپنی قومی وقار کا اور اپنی قومی سلامتی کا خیال رکھنا ہوگا. مطلب ہمارے ساتھ رہیے گا. مجھے ایک مختصر سا بریک لینا پڑ رہا ہے. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. گفتگو محترم مسعود خان صاحب سے ہو رہی تھی. امریکہ میں
تو سفیر رہے ہی، لیکن ایک طویل سفارتکاری کا ان کا تجربہ رہا ہے، گہری نظر رہی ہے، دیگر ممالک میں بھی رہے ہیں. اور یہ بھی کہ جب کبھی میں نے خان صاحب کو ریٹائرڈ نہیں دیکھا، آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے، اس سے پہلے ایک بہت اہم اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ ہے اس کے سربراہ رہے، اور اب پھر دو بڑے معتبر اداروں کو دیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال ملاقات بھی ہوگی خان صاحب سے ہماری. خان صاحب، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہمیشہ ذرا جسے کہتے ہیں سرد و گرم رہے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا تھا، آپ کو تو علم ہی ہوگا، اور وہ ہم نے جو انہیں موقع فراہم کیا کسنجر صاحب کو کہ وہ ایک اپنے بالکل اس نے پورا غالباً 70 کی دہائی میں بین الاقوامی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیا تھا، اور جس طرح پاکستان جیسے ملک نے کیا تھا. لیکن کچھ آپ جو وہاں کے مینجمنٹ سے رہے ہیں انہیں یہ احساس نہیں ہوتا یا ہے، خاص طور پر واشنگٹن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، کہ پاکستان نے بھی تو ان کے لیے خاصا کچھ کیا ہے، یک طرفہ تو نہیں، یہ ٹھیک ہے سپر پاور ہے لیکن ان کے لیے اہمیت کا حامل تو ہے خان صاحب. دیکھیے، آپ نے خود ذکر کیا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ رہا ہے. امریکہ میں 4 سالہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور اس 4 سال میں ان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں اس میں کچھ ممالک شامل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اور اس طریقے سے وہاں جو ہے خارجہ پالیسی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. ابھی جب سے وہ افغانستان سے یہاں سے گئے تھے اگست 2021 میں، ان کی اس پورے خطے میں اور بالخصوص پاکستان میں دلچسپی کم ہو گئی تھی. تو یہ ایک نوشتہ دیوار تھا، اگر ہم نہ پڑھ سکیں تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے باوجود جب میں وہاں سفیر تھا، ہم نے کوشش کی ہے کہ چونکہ امریکہ اور پاکستان کی دیرینہ تعلقات ہیں، اور امریکہ جو ہے یوکرین کی جنگ کے بعد حلیف تلاش کر رہا تھا، پاکستان اس کا کتنی دہائیوں سے حلیف ہے، تو ہم نے یہ نقطہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہماری جو قربتیں ہیں برقرار رہنی چاہیے، اور ہمارے جو رشتے ہیں مضبوط رہنے چاہیے. اور ویسے بھی ہم نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں اگر وہ عدم توازن پیدا کریں گے تو اس کے بہت ہی بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، یہاں تیسری نیوکلیئر پاور چین ہے، پھر اس کے بعد ہمسائے میں روس کی بھی نیوکلیئر پاور ہے. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو امریکہ کو جب طویل المیعاد منصوبہ بندی کریں گے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ایک کلیدی ملک ہے اس خطے میں، اور اس کی ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے. یہ تو ہماری طرف سے وکالت ہے. دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ وہ جس دور کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ صدر نکسن کا دور تھا، ہنری کسنجر کا دور تھا. اس وقت پاکستان کا واشنگٹن کا پاکستان کے اوپر بہت انحصار تھا. آج کل بدلے ہوئے حالات میں پاکستان پھر بھی ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں کہ یہاں امریکہ جیسے چین یہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے، امریکہ بھی پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کرے، وہ ساحلی علاقوں میں کرے، وہ جو ہے دوسری صنعتوں میں ملک کے اندر کرے، یا جو ہمارے سامنے سمندر ہے اس میں آ کے کرے. پاکستان جو ہے شراکت داری کے لیے تیار ہے، اور اس طریقے سے ہم دوبارہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک پل بن سکتے ہیں. یہ معاشی پل ہوگا، اس وقت جو ہے اسٹریٹجک پل نہیں ہوگا، لیکن واشنگٹن جو ہے وہ اچھے طریقے سے پاکستان کے رہنماؤں کو اور پاکستان کی ترجیحات کو سمجھتا ہے. اسی طریقے سے چین بھی ہماری ترجیحات کو سمجھتا ہے. تو لہٰذا ایک قسم کا ایک پاکستان رابطہ کار کے طور پر کام کر سکتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان میں اس کے لیے جو ہے پولیٹیکل ول موجود ہے، چین میں بھی موجود ہے، لیکن کیا امریکہ اس کے لیے تیار ہے؟ میرے پاس اس کا فی الحال کوئی جواب نہیں. لیکن خان صاحب یہ تو ہے نا کہ ادھر ابھی حالانکہ ابھی ٹرمپ صاحب آئے نہیں ہیں، لیکن خاص طور پر بھی آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹ نے ہمارے بیلسٹک میزائل پر بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا، کچھ ہماری کمپنیوں کے حوالے سے بھی کیا، اور ابھی ٹرمپ صاحب آئے نہیں ہیں کہ بہرحال ان کے بھی مشیروں کے بیان کوئی اس میں بھی کچھ تلخی جھلک رہی ہے. تو یہ یعنی اسی لیے میں نے آپ سے پہلا سوال کیا تھا کہ جو واشنگٹن کی پالیسی ہوتی ہے، ان کی فورن پالیسی ہوتی ہے، پریزیڈنٹ کتنا بھی ہو اس میں کتنا تسلسل ہوتا ہے، یو ٹرن تو نہیں لیا جاتا نا وہاں پر فورن پالیسی میں. خان صاحب جو آپ کا تجربہ ہے اس میں کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ
امریکہ جو پالیسی اختیار کر رہا ہے وہ ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹک، وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اپنے دفاع کو کمزور کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے نیبرہڈ میں رہتے ہیں جہاں ہندوستان اس کی دفاعی صلاحیتیں آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہ میسائلز کے سلسلے میں ہوں، بی ایم ڈی بیلسٹیکل میسائل ڈیفنس کے سلسلے میں ہوں، یا جو ان کے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، تو جو ان کی اسٹریٹجک صلاحیتیں ہیں وہ بغیر کسی قدغن کے آگے بڑھ رہی ہیں، بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور امریکہ اور بھارت جو ہے وہ ایک دوسرے کے شراکت دار ہیں، پارٹنر ہیں اس سلسلے میں۔ دوسری طرف جو ہے پاکستان کے لیے کہیں بھی خطرات کم نہیں ہوئے، اور اس وجہ سے اگر خطرات کم بھی ہو جائیں تو اب پاکستان نے فیصلہ کیا کہ اپنی قومی سلامتی کے لیے اس کے پاس دونوں قسم کی استعداد ہوگی، ایک اسٹریٹجک اور دوسرے جو ہے وہ ہے روایتی۔ تو اس میں کوئی شک و شبہ وہاں نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو شکوک و شبہات جو بیان آیا وہ بہت ہی ایک قسم کا ان ہیلپفل تھا، بلکہ یہ کہ بہت ہی ہاسٹائل جارحانہ بیان تھا، غیر ضروری تھا، کیونکہ یہ معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں، گفت و شنید کے ذریعے حل کیے جاتے ہیں، یوں نہیں کہ اخباری بیانات کے ذریعے یا پبلک پلیٹ فارم سے ان کا اعلان کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ کیا پالیسی کا تسلسل ہو سکتا ہے، یہ جب صدر ٹرمپ آئیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ 1 جنوری 2018 میں صدر ٹرمپ نے ہی پاکستان کی فوجی اور معاشی مدد بند کی تھی، اس میں خاص طور سے جو ایف ایم ایس اور ایف ایم ایف تھے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی، اور معاشی طور پر بھی جو پاکستان کو تھوڑی بہت مدد امریکہ دیتا تھا اس زمانے میں، حالانکہ اس وقت پاکستان جو ہے بے تحاشا قربانیاں دے رہا تھا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو وہ پابندیاں لگائی تھی۔ وہ پابندیاں بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بھی نہیں اٹھائی، تھوڑی سی اٹھائی تھی، کیونکہ انہوں نے جو ہمیں سسٹینمنٹ کے لیے ایک پیکیج دیا تھا $450 ملین کا، تاکہ ہم کچھ خریداری کر سکیں جو اس کے F-16 کی سسٹینمنٹ کے لیے، لیکن وہ جو ہماری امداد تھی یا مدد تھی وہ پورے طریقے سے بحال نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امداد سے بالاتر ہو کے سوچنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے وسائل کا اس طریقے سے دانشمندانہ استعمال کریں کہ ہم کسی کے دست نگر نہ ہوں۔ یہ وقت آ گیا ہے اور یہ بات، یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، آخر میں جسٹ میں کنکلوڈنگ ورڈ کروں گا، وہ جو میں تھوڑا سا اس طرح میں کہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ وزارت خارجہ کے بابو، تو ان کو یعنی تیاری کر لینی چاہیے ٹرمپ کے آنے کی اور ان کے ایڈمنسٹریشن کی، اور وہ بھی ان کے جارحانہ رویے کی کر رہے ہوں گے یقیناً۔ جی، سب سے پہلے تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ دفتر خارجہ کے بابو کی بجائے کہوں گا دفتر خارجہ کے سفارتکار جو ہے تیاری کر رہے ہیں۔ چلے میں درست کر لیتا ہوں، کیونکہ بابو ایک زمانے میں شاید میرا خیال ہے تقسیم ہند سے پہلے اچھا لفظ سمجھا جاتا تھا، آج کل جو ہے تنزیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو میں یہ کہوں گا کہ میں مثبت انداز میں دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں جی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہر صورت یہ دفتر خارجہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ جیسے بڑے ملک کے ساتھ جو ان کی پالیسی ہوگی اس کے بارے میں غور و خوض کیا جائے، اس کے بارے میں ایک لائحہ عمل، ایک نقشہ ترتیب دیا جائے، اور پھر یہ کیا جائے کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ امریکہ سے آپ کتنا استفادہ کر سکتے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اگر آپ کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کے اوپر مائل ہے تو اس سے اپنا دفاع کیسے کیا جائے، کیسے حکمت عملی سے اس کا دفاع کیا جائے۔ تو یہ دو طرفہ اسٹریٹجی ہے، ٹو پرونگڈ اسٹریٹجی جو ہے اسے آپ کہتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ بہر صورت ہمارے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، یہ پاکستان کی کوشش ہونی چاہیے، لیکن یہ اس کے اوپر جو ہماری قومی سلامتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ قومی سلامتی کی وہ چیزیں جو اسے مضبوط کرتی ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ خاطر مجھے احساس ہے کہ آپ ایک بڑے اہم اور حساس سفارتکاری کے عہدے پہ بھی رہے ہیں،
اور اس حوالے سے آپ کا کہا بات خبر بھی بنتا ہے اور ابھی بھی بڑے عام اداروں میں. اب ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگ زیادہ جو کچھ پروگرام کرتے ہیں اس میں زبان ہماری زبان و بد لگام ہو جاتی ہے, اور اگر اس حوالے سے معذرت کے کہیں کوئی ذات ہو کہ میرے لیے بہرحال آپ سے ایک جو میں نے کہا ایک طویل وابستگی اور تعلق ہے وہ اہم ہے. گفتگو ہو رہی تھی محترم مسعود خان صاحب سے, اور وہ بھی ایسے وقت میں جب کہ ٹرمپ اقتدار میں واشنگٹن میں آ چکے ہیں. بریک کے بعد آؤں گا تو ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. ملٹری کورٹس نے بہرحال اب سزائیں دینا شروع کر دی ہیں. 60 پارٹی سے وابستہ کارکنوں کو طویل المیعاد سزائیں دی گئی ہیں. تو ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. مجاہد ویلوی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہے, اور ایک بار پھر جو 25 کو دی گئی پہلے سزائیں, پھر 12 کو, اور اب آج 60 ملٹری کورٹس نے جو ہیں وہ سویلین کو سزائیں دی ہیں. اور تو نام ہیں ہی, لیکن ہمارے ممتاز صحافی اور عمران خان صاحب کے قریبی عزیز کے صاحبزادے حسان نیازی کو بھی سزا ہوئی ہے. یوں 112 جن لوگوں کو سزائیں ہونی تھیں جو ملٹری کورٹ کے تحت فیصلے سنانے تھے وہ دے دیے گئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی اس کو مشروط سپریم کورٹ نے کیا ہے کہ ان کا فیصلہ اس پر آنا ہے. ہمارے ساتھ خواجہ متین صاحب موجود ہیں. شکریہ خواجہ صاحب. تقریباً جو جیسا کہ کہا گیا تھا 112 لوگوں کا شاید کم و بیش ان سب کو سزائیں دے دی گئی ہیں. اب اس پر تو تبصرے سے زیادہ میں آگے سوال آپ سے کروں گا. کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب فیض حمید جو ISI کے سربراہ رہے ہیں, اور بڑا آپ کو علم ہے کہ ان کے بارے میں ایک پوری چارج شیٹ تیار کی گئی ہے, تو ان کی بھی جلد ہی سزا ہم متوقع رکھیں؟ جی بالکل بریلوی صاحب کے فیض حمید صاحب جو ابھی چارج شیٹ ان کی ISPR نے باقاعدہ بتایا تھا اس وقت ہمیں کہ ان کو جو چارج شیٹ مکمل ہوگی, اور بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں, معمولی الزامات نہیں ہیں, سہولت کاری اور منصوبہ سازی کے الزامات سامنے آ رہے ہیں. ایک تو پہلے چارج شیٹ کیا گیا تھا, ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں بطور ISI چیف انہوں نے مداخلت کی. اس کے علاوہ جو PTI کے جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس میں بھی ان کے ملوث ہونے کے شواہد پائے جاتے ہیں. ایسا لگ رہا ہے اب جس طرح یہ سزائیں آپ نے دیکھی کہ پہلے 25 لوگوں کو سزا سنائی گئی فوجی عدالتوں سے, آج 60 لوگوں کو سزائیں سنا دی گئیں, تو اس کے اوپننٹ شک ہے کہ جو سابق DGI ہیں جنرل فیض حمید, ان کی سزا بھی بہت جلد متوقع ہے. کچھ ہمارے ذرائع تو یہ کنفرم کر رہے تھے کہ اسی سال ہی ان کو سزا اناؤنس کر دی جائے گی, لیکن دیکھتے ہیں اب کب تک ان کو اناؤنس کیا جاتا ہے. کیس میرے خیال میں تمام سماعت ان کی مکمل ہو چکی ہے, ٹرائل بالکل مکمل ہے, یا جنوری کے پہلے ویک میں ہمیں متوقع ہے کہ, لیکن اسی سال میں زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنرل فیض حمید کو بھی سزا اناؤنس کر دی جائے گی. خواجہ بہرحال آپ کو بھی علم ہے کہ اگر اس وقت یہ سزائیں ایسے وقت میں دی جا رہی ہیں جب پہلا دور ابتدائی PTI اور حکومت کے درمیان ہوا, اور دوسرا دور جو ہے 2 جنوری کو متوقع ہے, اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم ہو, بشرا بی بی ہوں, بہنیں ہوں, یہ ہوں, بہرحال ایک جو بانی تحریک ہے اس کا جو فالوورز ہے یا ووٹر ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی تک انٹیکٹ ہے, کچھ کہتا ہے اس سے زیادہ بڑا ہے, اور اس میں بھی اگر آپ نام دیکھیں تو کوئی بڑا نام نہیں ہے, عام لوگوں کا ہے. تو یعنی یہ کیسے ہوگا کہ اب مجھے نہیں علم کہ خان صاحب اس پر زیادہ پریشر پڑے گا کہ آپ کے کارکنوں کو تو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو رہی ہیں, آپ کا یہ جو پارلیمنٹیرین جو لیڈرشپ ہے یہ تو آزادانہ ماشاءاللہ مذاکرات کر رہی ہے. تو یہ جو سچویشن سامنے آئی ہے اس میں حکومت زیادہ مشکل میں ہوگی, ان پر پریشر بڑھے گا, یا خود بانی تحریک؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے بریلوی صاحب کہ جو بانی PTI ہیں انہوں نے جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تو اس کے 2 روز بعد ہی یہ ان سے ازارِ لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے ان کا ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابھی اس طرح PTI کا وہ رد عمل بھی نہیں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ جس طرح آنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ PTI کے کارکنان ہیں, کیونکہ جن کو سزائیں سنائی گئیں ان کے ویڈیو ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح
گھروں کو جلا رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا فیض اللہ نیازی صاحب ہمارے بہت ہی محترم صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، ان کے صاحبزادے جو حسان نیازی جو بانی پی ٹی آئی کے بھانجے بھی ہیں، ان کا ایکٹ تو ساری دنیا نے دیکھا ہے. جس طرح انہوں نے جو فوجی وردی جو انہوں نے ایک چھڑی کے اوپر اٹھا رکھی تھی، تو وہ تو ایکٹ دیکھا ہے. سب کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں. جتنا دباؤ حکومت پر ہے اس وقت، اتنا ہی دباؤ اس وقت میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی پر ہے. اب وہ ان کو ڈس آن کرے یا آن کرے، یہ بھی ایک مخمصہ ہے جس کا ان کو جلد ہی یہ جو ایک اور آسپیکٹ بھی تو ہے نا. آپ نے دیکھا کہ بہرحال میں ان ممالک کی نہیں کہتا کہ ہمارے جو ادھر اس ریجن کے لوگ ہیں یا آپ کے عرب ممالک ہیں، لیکن ویسٹ میں خاص طور پر جو یورپی یونین ہے، ہمارا دوسرا بڑا تجارتی جو ہے وہ پارٹنر ہے. پھر امریکہ آیا ہے، پھر برطانیہ ہے، اور اب تو خیر ابھی میں اس کا تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی ہو رہا تھا، ٹرمپ خاص طور پر جو ذاتی تعلقات کا حوالہ دیتے ہیں، ان کا جو رد عمل آئے گا. اور ہم لوگ، آپ کو علم ہے کہ پہلے بھی پابندیوں کا شکار رہے ہیں، اور اس پابندیوں کا شکار ہونے سے پہلے ہی ہماری معیشت کافی دگرگوں ہے. تو ہم اس کو فیس کر سکیں گے؟ اچھا، میں بریلوی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پریشر آیا ہے، یہ جو فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر بیسیکلی پریشر امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کا پریشر آیا ہے، وہ دباؤ یہاں فیل بھی کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں. لیکن اس دباؤ کے نتیجے میں کیا ہوا کہ آج 60 لوگوں کو مزید سزا سنا دی گئی. یعنی کہ جو بھی چیز چل رہی تھی اس کو روکا نہیں گیا ہے. وہ دباؤ ابھی تک اسلام آباد نے اس کو اس طرح لیا نہیں ہے جس کی توقع کر رہے تھے پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں. آپ کو ذرا تاریخ کا حوالہ دیتا چلوں. جب بینظیر بھٹو صاحبہ امریکن پریشر کے ذریعے آئی تھیں پاکستان واپس، جب دبئی میں جنرل مشرف نے اس وقت مذاکرات کیے تھے، تو پھر تو بی بی کا کہنا تھا کہ میرے پاس اتنے مقدمات آپ نے میرے اوپر کر رکھے ہیں کہ مجھے ہر روز پھر عدالتوں میں پیشیاں بھگتنا پڑیں گی، تو پھر آپ ایک سارے میرے مقدمات ختم کریں. تو جنرل مشرف نے یہ کہا تھا میں یہ مقدمات کیسے ختم کروں گا کیونکہ یہ عدالتوں کا معاملہ ہے. تو اس وقت بی بی نے یہ تجویز دی تھی کہ ایک نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس جاری کرے، جس کے تحت جسے این آر او کہا جاتا ہے مشہور زمانہ. تو اس وقت یہ ہوا تھا بریلوی صاحب کہ امریکہ کا دباؤ آیا جنرل مشرف پر کہ آپ یہ این آر او واپس کریں، این آر او جاری کریں. تو انہوں نے جاری تو کر دیا، لیکن اس ہماری جو اطلاعات ہیں، جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت کی کہنے پر ہی عدالتوں نے نوٹس لیے اور اس این آر او کو کالعدم قرار دے دیا. اور جب وہ اتنا زیادہ دباؤ پڑا جنرل مشرف پر، وہ واپس تو آ گئیں، لیکن پھر ہم نے دیکھا سانحہ کارساز بھی ہوا، اور پھر لیاقت باغ راولپنڈی کا بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئیں. تو جب بھی مغرب سے زیادہ پریشر آئے گا بریلوی صاحب، تو یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں اس کا ترجمہ مختلف طریقے سے کرتے ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملک کسی ایک شخصیت کے لیے اتنا دباؤ ڈالے جا رہا ہے تو اس شخصیت کے ساتھ ان کو کچھ مفادات وابستہ ہیں، تو وہ یہاں پھر ایک پینک پھیلتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو تجربے کی روشنی میں یہ ڈیلیں کی ہیں، ایک ڈیل بینظیر بھٹو صاحب نے کی، ایک میاں نواز شریف صاحب نے کی. تو جو ڈیل ان سے براہ راست کی جاتی ہے، جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتی ہے، اور جو بیرونی دباؤ پر جو ڈیل ہوتی ہے اس کے نتائج جو تاریخ یہ بتاتی ہے اس کے خاطر نتائج نہیں نکلے بلکہ افسوسناک. خواجہ متین صاحب ہمارے بڑے سینئر سیزنڈ انالسٹ ہیں، اور پورے پس منظر سے بتا رہے تھے کہ بہرحال ملٹری کورٹ سے سزائیں جو دی جا رہی ہیں اس کے مستقبل میں خاص طور پر مذاکرات کے حوالے سے، اور ہمارے جو تعلقات اس وقت باہر کے ممالک سے ہیں اس کے اثرات تو بہرحال کچھ پڑیں گے. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ملی کو اجازت دیجیے.